میرے پاس ایک بچہ ہے، اسے میڈیکل میں داخلہ لینا تھا، لیکن اس کی پرسنٹیج کم تھی۔ اصول بنا ہوا ہے کہ پرسنٹیج اگر کم ہو تو اسے ایک سرٹن ٹیسٹ کے بعد داخلہ ملتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ شاید یہ ہوگی کہ ہمارے پاس سیٹس کم ہیں، میڈیکل کالجز کم ہیں، یونیورسٹیز کم ہیں، اور اس لیے وہ داخلے نہیں ہوتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے کتنے ہی ٹیلنٹڈ بچے ٹیسٹ میں رہ جانے کی وجہ سے یا کم پرسنٹیج کی وجہ سے رہ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک اسپیسیفک ایریا میں ان کی تیاری نہیں ہوگی یا کم ہوگی۔ لیکن کیا خدا نے بھی عقل کو گریڈ اور ٹیسٹ کے نمبر کے حساب سے بنایا؟ کیا انسانی جو ایکومن ہے، انسانی جو سوچ ہے، انسان کا جو ٹیلنٹ ہے، انسان کے اندر جو قابلیت ہے، کیا اس کا تعلق گریڈ سسٹم سے ہے، پرسنٹیجز سے ہے؟ اسے سمجھنا ہوگا۔ اور جو نہیں آتے وہ سب مطلب ایک بہت بڑا بلک اور بہت بڑا کچرا بن جاتا ہے، اور پھر وہ ادھر ادھر کہیں اور کالجز میں داخلے لیتے ہیں، اور کچھ بن جاتے ہیں کہ جو شاید وہ بننا نہ چاہتے ہوں، یا بس وہ جو ویو آف ٹائم ہے اس کے ساتھ بہتے رہتے ہیں، اور پھر اس طرح زندگی گزار کے ایک بہت بڑا ہیومن ریسورس جو ہے وہ الٹیمیٹلی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس پر کوئی سوچ کرنی چاہیے تھی، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں مطلب ان لائک یورپ یا جو ویسٹرن یورپ ہے یا یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں یا کانٹیننٹ ہے یا آسٹریلیا وغیرہ، جو ٹیکنیکلی ایڈوانسڈ ملک ہے، کہ وہاں پر ان بچوں کے لیے یا سوسائٹی نے ایسے سسٹم کریٹ کیے ہوئے ہیں کہ جہاں سے آپ کا ٹیلنٹ نکھارنے میں مدد ملتی ہے۔ ہمارے ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، بلکہ اسے بگاڑنے میں مدد ملتی ہے، اسے تباہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تو یونیورسٹیز کو زیادہ سے زیادہ بننا چاہیے تھا، یہ سب کچھ ہونا چاہیے تھا، لیکن کالجز ہر ڈسٹرکٹ میں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک یونیورسٹی ایٹ لیسٹ ہونی چاہیے، اس میں کالجز ہونے چاہیے جس میں انجینئرنگ کے کالجز ہوں، میڈیکل کے کالجز ہوں، اینتھروپولوجی کے کالجز ہوں، آپ کے انوائرمنٹ کے ہوں، آپ کے ایگریکلچر کے ہوں، آپ کے میتھمیٹکس کے ہوں، نیچرل سائنسز کے، سوشل سائنسز کے، تو مختلف قسم کے سائنسز کا علم جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ لیکن ایسا مجھے نہیں کہنا چاہیے۔ اس کی ایک اور وجہ، ایک بڑا تلخ تجربہ اس ملک کے ساتھ، اور یہ بہت اہم چیز ہے، اسے سمجھیے، اور اگر کوئی جواب ہو تو مجھے بتائیں۔ آپ کے پاس اگر صرف 10-12 یونیورسٹی چھوڑ کے، میں اس میں بھی ایگزیجریشن شاید کر رہا ہوں، 10-12 کالجز چھوڑ کے کسی بھی کالج کی، یونیورسٹی کی ڈگری ہے تو وہ یوز لیس ہے۔ اگر آپ ملازمت کے لیے اس ڈگری کو استعمال کر رہے ہیں تو وہ یوز لیس ہے۔ آپ ماسٹرز ہیں، آپ ایم فل ہیں، آپ پی ایچ ڈی ہیں، اگر کسی ملازمت کا موقع ملتا ہے آپ کو فیڈرل لیول پہ یا پروونشل لیول پہ، اور آپ کا کمپیٹیٹر اگر ویسٹرن یورپ کا، آسٹریلیا کا، یونائٹڈ اسٹیٹس کا یا کانٹیننٹ کا بیچلر ہے، یا اس نے وہاں سے کورسز کیے ہوئے ہیں کسی بڑی یونیورسٹی سے، ان ممالک کی، مغربی ممالک کی، تو آپ کا ایم فل یا آپ کا پی ایچ ڈی زیرو ہے، اور وہ جاب اور وہ چیز کو نہیں کہ باہر سے پڑھا ہوا ہے، باہر سے پڑھا ہوا ہے۔ یہ جو لفظ ہے کہ جو ویسٹ سے پڑھے ہوتے ہیں کہ جی وہ فورن کوالیفائڈ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ساری یونیورسٹیز کچرا ہیں، یہ سب گاربیج پروڈیوس کر رہی ہیں۔ ان یونیورسٹیز کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ان کو ہوٹل بنا دیں، ان کو کرکٹ کے گراؤنڈ بنا دیں۔ کیوں اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں رکھیں جب آپ کو اس کی ڈگری کے آگے کسی فورن ڈگری کا جو لوور لیول کی ڈگری ہے وہ آپ کو زیادہ اہم لگتی ہے؟ تو پھر کیا ضرورت ہے ان یونیورسٹیز کی، ان کالجز کی؟ کوئی ضرورت نہیں رہی ان کی، یہ یوز لیس ہے۔ وہ ڈگری لے کے مطلب پھر رہے ہیں، کہیں لگ جاتی جاب تو لگ گئی،
سوائے میں نے عرض کیا نا جیسے 12-14 کچھ 15 یونیورسٹیز یا کالجز وغیرہ. تو جو ٹیلنٹ ہے ہم اپنے یونیورسٹیز کا، ہم اپنی جو ادارے ہیں اس کو خود بے عزت کرتے ہیں کہ جی اس کی ماسٹرز ایم بی اے ایک طرف اور جو فورن کا جو بیچلر ہے یا جو سرٹیفیکیشن کورس کیا ہوا ہے وہ زیادہ اہم ہے. تو ہم خود عزت نہیں کر رہے، ہمارے سرکاری ادارے اپنی یونیورسٹیز کی، اپنی تعلیم کی عزت نہیں کر رہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کیسی مل رہی ہے. تو پھر ذمہ دار کون ہوا؟ ذمہ دار بھی وہی لوگ ہوا جن کو یہ پتہ ہے کیسی مل رہی، جو کرنے والے ہیں، جو اسٹڈی کو یہاں تک لے کر آئے. تو ان یونیورسٹیز کو، ان کالجز کو آگ لگا دیں، ان یونیورسٹی کو آپ ہوٹل بنا دیں، ان یونیورسٹی کو آپ کوئی اکھاڑا بنا دیں، کم سے کم وہاں پہلوان بن جائیں گے سارے، یا کوئی تھیٹر بنا دیں، یا اس طرح کی کوئی بھی چیز بنا دیں یا بیچ دیں انہیں. کیونکہ اس کا جو اس کا پروڈکٹ ہے، جو اس کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کی ڈگری کی کہیں ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، کس کا میں نام لوں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹیز کی اہمیت کیا ہے. تو جب آپ اپنی ڈگری کی قدر نہیں کرتے، یونیورسٹی کی قدر نہیں کرتے، آپ اپنے آدمیوں کی قدر نہیں کرتے، آپ کوئی بینچ مارک ایسا نہیں بناتے کہ جس میں ٹیلنٹ جو ہے وہ الگ سے جو آئیڈینٹیفائی ہو سکے، وہ آ سکے، تو پھر کبھی ممکن نہیں ہے کہ اس ملک میں کوئی کریٹیوٹی پیدا ہوگی. سوائے کاپی پیسٹ کے کچھ کلچر پیدا نہیں ہوگا، جو کہ آج بھی اس ملک کے بڑے بڑے پروفیسر یا تحقیق والے کاپی پیسٹ میں چیمپئن ہیں. اور اس میں ان کا بھی قصور نہیں ہے. ان کا وجہ یہ ہے کہ وہ جو جس معیار سے ہو کر آ رہے ہیں، جس طریقے سے ہو کر آ رہے ہیں، وہ ایسا ہی ہے. اور اگر کوئی فورن جا کے کسی یونیورسٹی کی توسط سے فورن میں اگر تعلیم حاصل کر کے آتا ہے تو اس میں بھی صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک اسٹیمپ لگتی ہے، کریٹیوٹی پیدا نہیں ہوتی. تو اپنے اداروں کو ترقی دینا ہے، اسے مضبوط بنانا اور یہ سب کرنا ہے. یہ کہاں، کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ اس کے اوپر کیوں جو برین اسٹارمنگ نہیں ہوتی؟ اس کے اوپر کیوں سوچا نہیں جاتا کہ کتنا زبردست ہیومن ریسورس ہم تباہ کر رہے ہیں. اور دوسری بھی اہم بات یہ ہے کہ جب ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں، ہم نے اکثر دیکھا لوگوں کو، تو ہمارے یہاں گریڈز بنے ہوئے نا، تو اس میں سے ایک گریڈ تھرڈ گریڈ ہے یا تھرڈ کلاس ہے، یا پھر مطلب منیمم پرسنٹیجز ہیں یا جی پی اے ہے، اور وہ پاس ہو کے چلے جاتے ہیں. اب وہ جو تھرڈ کلاس میں پاس ہو رہا ہے وہ ساری وہ ڈگری لے کے شرمندہ ہوتا ہے، وہ چھپا کے رکھتا ہے ڈگری، بتاتا نہیں کسی کو کہ میں تھرڈ کلاس میں پاس کیا، میں نے بیچلرز یا ماسٹرز یا کوئی ڈگری. تو ایسا پاس کرنے کا فائدہ کیا؟ ایسا ڈگری رکھنے کا فائدہ کیا؟ ایسا دینے کا کیا فائدہ؟ بلکہ الٹا وہ ساری زندگی اس جرم میں گزارتا ہے کہ میں نے ایسے کیا تھا. پھر اس کے بعد سے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے اور جو دوسری چیزیں، وہ اس میں کوئی کرائٹیریا بناتے ہیں جس میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تھرڈ کلاس والا نہیں ہونا چاہیے، جی اتنی پرسنٹیج سے کم والا نہیں ہونا چاہیے، وہ اس کام کے لیے فٹ نہیں ہے، یا اس کام کے لیے فٹ نہیں ہے. تو اس نے تو تعلیم حاصل کر کے، ڈگری حاصل کر کے جرم کیا. تو بجائے اس کے کہ ایک لیول سیٹ کیا جائے، اور اگر وہ بندہ اس لیول پہ نہیں پہنچ رہا، اسے پہنچانے کی کوشش کی جائے. بچوں کا کبھی فیلئر نہیں ہوتا، ٹیچرز کا فیلئر ہوتا ہے، اس یونیورسٹی کا فیلئر ہوتا ہے، اس کالج کا فیلئر ہوتا ہے. بچہ کبھی فیل نہیں ہوتا، کبھی فیل نہیں ہوتا. آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے اس کا ٹیلنٹ. اگر وہ نہیں ہے پڑھنے میں، اس کو میتھمیٹکس نہیں آ رہا، اس کو سائنس نہیں آ رہی، تو نیچرلی وہ کسی آرٹ کے لیے ہوگا، نیچرلی وہ کسی اور سائنس کے لیے ہوگا، نیچرلی وہ کسی اور چیز کا ہوگا. کون آئیڈینٹیفائی کرے گا؟ لیکن اس کے بجائے اسے ہم تھرڈ گریڈ کی، اسے ہم 1.5 کی یا 2 جی پی اے کی ڈگری دے دیتے ہیں، جسے لے کے وہ بیٹھا رہتا ہے. اور بلکہ وہ اس کے اور اس کے خاندان کے لیے ایک شرمندگی کا باعث رہتا تا حیات. بلکہ اس کے پوتے پڑ پوتے وہ بھی کہتے ہیں ہمارا دادا، ہمارا باپ جو تھا تھرڈ کلاس میں پاس ہوا تھا، یا اتنی کم پرسنٹ. تو اس کو کیوں جاری کیے رکھا ہوا ہے؟ کیوں اس طرح سے کیا جا رہا ہے؟ تو بجائے اس کے کہ کوئی پاس ہونے کے بعد اس کے پاس علم بھی آئے اور اس کے پاس ایسا ایک سند آئے کہ جس پہ وہ فخر کر سکے، بجائے اس کے کہ وہ اس پہ جو ہے ساری زندگی شرمندہ رہتا ہے. ایک چوری کا احساس رہتا ہے، ایک
جرم کا احساس لے کے چلتا ہے. تو ان دونوں اور ان تینوں باتوں پر جو ضروری ہے کہ بتائیں کہ تعلیم میں کسی بچے کا، کسی اسٹوڈنٹ کا فیل ہونا دراصل ریاست کا فیل ہونا ہے، ٹیچر کا فیل ہونا ہے، والدین کا فیل ہونا ہے، اس معاشرے کا فیل ہونا ہے، کیونکہ وہ اس شخص کے ٹیلنٹ کو، اس شخص کی جو اندر کی طاقت ہے یا اس شخص کی جو اہلیت اور قابلیت ہے اسے نکالنے میں ناکام رہے. تھینک یو ویری مچ.